نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، سب سے پہلے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑا۔ انسان کچھ سوچتا ہے، اللہ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ میں قصداً لیٹ نہیں ہوا ہوں، ہماری گاڑی کا ٹائر بلاسٹ ہوا ہے۔ جب وہ ٹائر سٹپنی بدلنے کے لیے کھول رہے تھے تو اس کے جو سٹڈ ہوتے ہیں وہ ٹوٹ گئے۔ اب وہ سٹپنی بھی نہیں لگ سکتی تھی اسے، تو پھر وہاں سے رابطہ کیا بھائیوں سے، ٹیکسی منگوائی عبدالحکیم سے، تو وہ ٹیکسی پر اب ہم یہاں پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دے اس اقتدار کو۔ عزیز بھائیوں، اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز، سب سے زیادہ اہم چیز انسانوں کے لیے وہ ایمان ہے۔ ایمان سے اہم، ایمان سے بڑی، ایمان سے قیمتی چیز اللہ کی زمین پر، آسمان کے نیچے کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے یہ قیمتی چیز ہے اور سب سے زیادہ اہم ہے کہ اس کے بغیر ہماری ہمیشہ والی زندگی کے کامیاب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ۔ اور جو ایمان والا نہیں ہے نا، کافر ہے، جنت اس پر اللہ نے حرام کر دی ہوئی ہے۔ وہ جہنم میں گرے ہوئے لوگ اوپر جنتیوں کو دیکھیں گے اور انہیں کہیں گے انفیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، جو پانی اللہ نے تمہیں دیا ہے یا رزق عطا کیا ہے، تھوڑا سا نیچے ہماری طرف بھی بہا دو، ہم بھی چکھ لیں۔ تو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کا پانی اور جنت کا رزق کافروں پر حرام کر دیا، کوئی کافر نہیں چکھ سکے گا، جنت حرام ہے کافروں پر۔ میرے بھائیوں، ساری دنیا کی دولت اگر کسی کو مل جائے نا، ایک بندے کو رب دے دے، ساری دنیا کی دولت، روپے پیسے بھی، سونا چاندی بھی، ساری دنیا کے خزانے ایک بندے کو مل جائے اور وہ ان خزانوں سے مسجدیں، مدرسے،
ہسپتال، فری ڈسپینسریاں، یتیم خانے بنا دے، اور جتنے بھی اچھے کام ہیں نا دنیا کے سارے پیسے اچھے کاموں میں لگا دے، ایک پیسہ ایک روپیہ بھی کسی گندے کام میں خرچ نہ کرے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوا دیانتداری سے بتانا، اگر اس کے پاس ایمان نہ ہوا تو ساری دنیا کی دولت اچھے کاموں میں لگانے سے آخرت سنبھل جائے گی۔ قسم اللہ کی ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے سے بھی آخرت نہیں بڑھتی۔ دنیا میں کوئی شے ہے ہی نہیں ایمان کے علاوہ جو انسانوں کی آخرت سنبھال سکتی ہو، وہ صرف ایمان ہے۔ مگر دکھ اس بات پر ہے کہ 99.99% مسلمانوں کو ایمان کا پتہ ہی نہیں کہ ایمان ہوتا کیا ہے۔ چیز سب سے بڑی، سب سے اہم، سب سے قیمتی، جس کے بغیر ہمیشہ والی زندگی کے سنورنے کا تصور بھی ممکن نہیں، لیکن مسلمانوں کو اس کا پتہ ہی نہیں، سے جانتے ہی نہیں۔ انشاءاللہ میں ایک ہی مسئلہ سمجھانا ہے یہ آپ کو۔ آپ نے جو انتظار کیا ہے نا، انشاءاللہ یہ مسئلہ سمجھ کے جائیں گے تو آپ پچھتائیں گے نہیں کہ انتظار کر کے ہم نے اپنا ٹائم ضائع کیا، کبھی نہیں پچھتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ 3 نظریے مسلمانوں میں ایمان کی حقیقت کے بارے میں موجود ہیں۔ 3 نظریے پائے جاتے ہیں، کافروں میں نہیں، مومنوں میں، مسلمانوں میں، اور تینوں کے تینوں ہی غلط ہیں اور باطل ہیں، ان میں ایک بھی نظریہ صحیح نہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مسلمانوں کو ایمان کا پتہ ہی نہیں۔ ایمان کو دنیا کی ہر شے جانتے ہیں، ہوائی جہاز اڑا رہے ہیں، کمپیوٹر چلا رہے ہیں، ہر شے کی باریکیوں کو جانتے ہیں، لیکن ایمان کو نہیں جانتے۔ کون سے 3 نظریے ہیں اور کیوں غلط ہیں، پہلے وہ سمجھ لیں، پھر آپ کو اسی کے اندر سے انشاءاللہ ایمان کی حقیقت بھی سمجھ آ جائے گی۔ پہلا نظریہ یہ ہے، بخاری شریف کی شرح ہے فیض الباری، یہ اس میں لکھا ہوا ہے، اپنے پاس سے نہیں بنا رہا، میں سنا رہا ہوں۔ ہوا ان یصدق الرسول بجمیع ما جاء به وان لم یقر بلسانه۔ ایمان یہ ہے کہ بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ جو کچھ محمد الرسول اللہ لائے ہیں وہ برحق اور سچ ہے، تو بندہ مومن بن جاتا ہے۔ زبان سے کچھ نہ بھی پڑھے، اقرار نہ بھی کرے، بس دل سے یقین کر لے، دل میں تصدیق کر دے، دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ اسلام سچا ہے، اللہ اور اس کا رسول سچا ہے، تو بندہ کیا بن گیا؟ مومن۔ یہ نظریہ غلط ہے میرے بھائی، کوئی نہیں مومن بنتا بندہ۔ قرآن مجید میں سورہ الانعام کی 114 نمبر آیت ہے، نوٹ کرنے حوالے انشاءاللہ آپ کو فائدہ دیں گے زندگی میں، کسی کو سمجھانا پڑ جائے گا۔ فرمایا رب العالمین نے والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ان کے رب کی طرف سے اترا ہوا حق اور سچ ہے۔ اہل کتاب کو یقین ہے، علم ہے۔ سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت ہے، رب العالمین نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسلام کو، محمد الرسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے
بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح کسی بندے کو دنیا میں اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں ہوتا، ایسے ہی اہل کتاب کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا آخری نبی اور رسول ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، یقین تھا انہیں۔ تو کیا خیال ہے، یہودی اور عیسائی مومن بن گئے؟ یقین ہے ان کو کہ نہیں اسلام کے سچا ہونے کا، رسول کے سچا ہونے کا یقین ہے کہ نہیں؟ یار آسمانوں والے رب نے گواہی دی ہے، قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اس سے سچی اور اس سے بڑی گواہی کوئی دنیا میں دے سکتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ ان کو یقین ہے کہ اسلام سچا ہے، نبی سچا ہے، قرآن سچا ہے، ان کے دل میں یقین ہے۔ اگر یقین کے ساتھ اہل کتاب مومن نہیں بنے اکیلے یقین کے ساتھ، تو میں اور آپ بن جائیں گے؟ اگر اکیلے یقین ہی ایمان ہوتا تو پھر یہودیوں عیسائیوں کو مومن کہنا چاہیے۔ اس لیے یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ بندہ دل میں یقین کر لے، دل سے تصدیق کر لے تو مومن ہو جاتا ہے۔ دوسرا نظریہ وہ یہ ہے کہ بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے تو پکا مومن بن جاتا ہے، پکا مومن۔ کلمہ پڑھنے سے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے سے پکا مومن۔ میرے بھائیوں یہ نظریہ بھی باطل ہے اور غلط ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ سورہ نور میں 47 نمبر آیت ہے، فرمایا رب العالمین نے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، پھر انہی میں سے جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا ہے تو انہی میں سے ایک گروہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، مانتا ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں وما اولئک بالمؤمنین، کروڑ کہیں آمنا باللہ و بالرسول و اطعنا، ایسے لوگ ایمان والے، میں نہیں مانتا ان کو مومن، یہ نہیں ہے ایمان والے۔ سورہ بقرہ کی شروع میں 8 نمبر آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں ہیں جن کا دعویٰ ہے اللہ پر بھی ایمان، آخرت پر بھی ایمان۔ اللہ کیا کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کوئی نہیں مومن، جھوٹے ہیں، کوئی مومن نہیں ہے۔ کلمہ پڑھا تھا انہوں نے کہ نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھتا تھا کہ نہیں؟ ہاں پڑھا تھا کلمہ؟ اس کے سینکڑوں ساتھی مدینے میں کلمہ پڑھتے تھے، مر گیا عبداللہ بن ابی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب، بابرکت لعاب، اللہ کی قسم امام الانبیاء کا لعاب برکت والا، اس کے منہ میں ڈالا۔ پیارے پیغمبر کا مبارک قمیض، پیارے پیغمبر کے جسم کو جس قمیض نے چھوا ہے، قسم ہے اللہ کی بابرکت قمیض، وہ بابرکت قمیض اس کو پہنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا، اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں بھی اتار دیا۔ اللہ نے قرآن کیا نازل کیا؟ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو اس کا جنازہ پڑھا دیا ہے، خبردار آئندہ کے بعد ان میں سے کوئی مرا تو کسی کا جنازہ، کسی کی قبر پر بھی جا کے کھڑے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں یا اللہ؟ الفاظ کیا ہیں؟ اِنَّهُمْ کفروا باللہ و رسول، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کافر ہیں یہ۔ کلمہ بھی پڑھتے تھے، اللہ کے نبی نے جنازہ بھی پڑھا دیا، پھر بھی اللہ نے ان کو مومن نہیں مانا۔ اس کا مطلب ہے اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ مومن کوئی نہیں بنتا، جھوٹ ہے۔ تیسرا نظریہ، میں نے کہا 3 نظریے مسلمانوں میں موجود ہیں، تینوں ہی غلط ہیں، قرآن کے بھی خلاف ہیں، حدیث کے بھی خلاف ہیں۔ تیسرا نظریہ کیا ہے؟ دل
سے بندہ تصدیق کر دے کہ قرآن و حدیث سچ ہے، اسلام سچ ہے، اللہ اس کا رسول سچ ہے، دل میں پختہ یقین پیدا ہو جائے، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ مومن۔ میرے بھائیوں یہ نظریہ بھی غلط ہے، کوئی نہیں مومن ہوتا ہے، ان دونوں چیزوں سے بھی مومن کوئی نہیں بنتا۔ دلیل اس کی سن لیں، ایک حدیث صرف سناتا ہوں، حدیث نہیں سناتا، لفظ سناتا ہوں اس کے چند، حدیث کا حوالہ نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کے گھر میں ترمذی شریف موجود ہے، آپ نے خود جا کے ساری حدیث پڑھنی ہے۔ دو یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حدیث کا نمبر ہے ترمذی شریف میں 2733، 2733 2733۔ دو یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے ہمیں 9 نشانیوں کے بارے میں بتاؤ۔ ان کو پتہ تھا، انہوں نے اپنی کتابوں میں 9 نشانیاں بھی پڑھی ہوئی تھیں، یہ بھی پڑھا ہوا تھا، نبی کے علاوہ یہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ انہوں نے سوال کیا آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ 9 نشانیاں، آپ نے 9 کی 9 بتا دی، لکھی ہوئی ہیں اس حدیث میں۔ دونوں یہودی آپ کا جواب سن کر کہنے لگے نشہدو انک نبی، اے محمد ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہو۔ یہودیوں نے محمد الرسول اللہ کی نبوت کا اقرار کیا کہ نہیں کیا؟ ان کے دل میں اسلام کے اللہ کے رسول کے سچا ہونے کا یقین تھا کہ نہیں؟ یقین بھی تھا، اقرار بھی کر لیا، دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی۔ مومن مان لیا رسول اللہ نے، ان کو بن گیا مومن۔ کیا الفاظ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں یہودیوں کو؟ آپ نے کہا فما یمنعکم ان تتبعونی، او یہودیو اگر تم میرے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہو تو پھر میری اتباع کرنے سے تمہیں مانے رکاوٹ کیا ہے؟ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟ اتباع بھی تو کرو۔ کیا ثابت ہوا اس سے؟ دل میں یقین بھی ہو، زبان سے اقرار بھی ہو، اور محمد الرسول اللہ کی اتباع بھی ہو تو پھر بندہ بنتا ہے مومن، پھر مومن بنتا ہے۔ اب میں اور آپ اور ہمارا پورا مسلمان معاشرہ 1.5 ارب کلمہ پڑھنے والے وہ کہاں کھڑے ہیں؟ اس حوالے سے یہ فیصلہ ابھی آپ نے کرنا ہے۔ 3 مثالیں دے کر میری بات ختم، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی ایمان کی انشاءاللہ۔ 3 مثالیں دوں گا میرے بھائیوں۔ پہلی مثال یہ ہے، پیدا کرنے والے کا کلمہ پڑھنے والوں پر سب سے بڑا اور اہم ترین فریضہ دن رات میں 5 وقت کی باجماعت نماز ہے۔ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، اللہ نے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، بیٹھ کر پڑھنے کی دے دی۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے پھر بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، کہا لیٹے پڑھ لو۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وضو نہیں کر سکتے، اللہ نے یہ نہیں کہا نماز تو ہونی نہیں، چلو جب وضو کرنے کے قابل ہو جاؤ پھر پڑھ لینا، کہا تیمم کر کے پڑھ لو، چھٹی۔ اور اگر تیمم بھی نہیں کر سکتے، تیمم بھی نہیں کر سکتے، اللہ نہ کرے کوئی بندہ اتنا شدید بیمار ہو، ہسپتال میں بیڈ پر پڑا ہوا ہو، ایک بازو پہ گلوکوز، دوسرے پہ بلڈ کی ڈرپیں چل رہی ہوں، پیشاب کی ناری لگی ہوئی ہو، پیشاب مسلسل قطرے بہ رہے ہو، کپڑوں پر بھی پیشاب گرا ہوا ہے، بستر پر بھی گرا ہوا ہے، اس حالت میں پڑا ہے مریض اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے، ٹائم ہو جاتا ہے نماز کا۔ اس بیمار کے پاس اس کا بستر اور کپڑے بدلنے والا کوئی نہیں، اسے وضو تیمم کروانے والا بھی کوئی نہیں، خود ہلنے جلنے سے قاصر ہے بیچارہ یہ، مگر اس بندے کے ہوش و حواس اور عقل کام کر رہے ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے محترم بھائیوں قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی، اس حالت میں پڑے مریض کو بھی اللہ نے نماز چھوڑنے کی چھٹی نہیں دی، وہ بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے، پلید کپڑوں میں، پلیز بستر پر جیسے پڑا ہے ایسے ہی پڑھ لے، رب ایسے ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا
وسعہا فاتقوا اللہ ما استطعتم. اتنا بڑا رب کا حکم، جب تک انسان کی عقل کام کر رہی ہے، ہوش و حواس قائم ہے، نماز کی چھٹی نہیں سمجھ آئی. کتنا بڑا بیمار ہے میرے اور آپ کے نبی کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قسم اللہ کی شدید تکلیف ہے رسول اللہ کو، تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے. صحیح بخاری کی حدیث کا چند لفظوں کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر بعد ہوش آیا تو ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں صلی الناس ہو، جماعت ہو گئی، جماعت ہو گئی. ہماری ماں کہتی ہیں لا ہم ینتظرون کا، نہیں اللہ کے نبی، لوگ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں. پانی منگوایا امام الانبیاء نے، غسل کیا، نماز کے لیے جانے لگے، دوبارہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے. پھر کچھ دیر بعد ہوش آیا. ہوش آتے سب سے پہلے لفظ ہی یہ ہے زبان پر صلی الناس ہو، جماعت ہو گئی، لوگوں نے نماز پڑھ لی. ہماری ماں نے پھر کہا نہیں اللہ کے نبی انتظار ہو رہا ہے. دوبارہ پانی منگوایا، دوبارہ غسل کیا، جانے لگے. قسم اللہ کی تیسری مرتبہ پھر بے ہوش ہو گئے. اتنی شدت کی تکلیف امام الانبیاء کو، بار بار بے ہوشی کے دورے پڑ رہے ہیں تکلیف کی شدت سے. اس حالت میں بھی فکر کس چیز کی ہے؟ دکان کی، ملازمت کی، کاروبار کی، فیکٹری کارخانے کی، نوکری کی، ڈاکٹر کی، حکیم کی، ہسپتال ایمرجنسی کی. فکر کس کی ہے؟ کس کو فکر ہے نماز کی؟ جس کی رب نے ساری زندگی کی کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی ہیں، اور جو جنت میں مقام محمود پر سب سے بلند مقام پر فائز ہوں گے. قسم اللہ کی، جس نبی کی سفارش سے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا، اس نبی کو نماز کی اتنی فکر، اتنی شدید تکلیف میں. کبھی مجھے اور آپ کو بھی اتنی فکر ہوئی، ناراض نہیں ہونا، کبھی ہمیں بھی فکر ہوئی اتنی. اچھا تیسری مرتبہ پھر ہوش آیا. اب نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کے اندر کوئی ہلکا پن محسوس کیا کہ کم ہے، کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ. ایک کندھے کو حضرت عباس، دوسرے کندھے کو حضرت علی نے سہارا دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ مسجد میں. میں کیا سنا رہا ہوں میرے بھائیوں؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث کے لفظوں کا ترجمہ. اصح الکتب بعد کتاب اللہ. ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں اور زمینوں پر لینیں بن رہی ہیں. اتنی طاقت نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اپنا پاؤں خود اٹھا کے آگے رکھ سکتے. اس حالت میں بھی باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ معمولی سا فریضہ ہے نا، چھوٹا سا حکم ہے نا اللہ کا. اتنا بڑا رب کا حکم. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے معراج سے اللہ نے نمازیں فرض کی، کعبے کے رب کی قسم ہے ایک نماز بھی زندگی میں پیارے پیغمبر نے ترک، ایک نماز بھی نہیں چھوڑی، ایک نماز بھی نہیں چھوڑی، اللہ کی قسم نہیں چھوڑی ایک نماز بھی. جب سے معراج میں نمازیں فرض ہوئی، فوت ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز نہیں چھوڑی. اتنا اہتمام نمازوں کا، اتنا بڑا حکم رب کا، نبی اس قدر پابند. ناراض نہیں ہونا. آج 21 کروڑ عوام ہے پاکستان میں، 22 کروڑ عوام. دیانتداری سے بتائیں اللہ کا اتنا بڑا حکم کتنے لوگ مانتے؟ اگر میں کہوں نا 90% لوگ ایسے ہیں جو دن رات میں 5 تو کجا ایک بھی نماز نہیں پڑھتے. قسم اللہ کی یہ مبالغہ نہیں ہوگا، ایک بھی نہیں پڑھتے، ایک بھی 90% ایک بھی نماز نہیں پڑھتے. محمد الرسول اللہ نے ایک نہیں چھوڑی زندگی میں، اور یہ دن میں ایک بھی نہیں پڑھتے. ہیں کون؟ مومن، مسلمان، اہل حدیث، اہل سنت، عاشقان، غلامان، صدقے باری، قربان. ہاں ناراض نہیں ہونا. میں سوال کرنے لگا ہوں آپ سے، دیانتداری سے بتانا، مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں.
یہ جتنا بے نمازوں کا جمع غفیر ہے ہمارے معاشرے میں، بھرا پڑا ہے، بستیاں، محلے، آبادیاں، علاقے بھرے پڑے ہیں، ان کے دل میں یقین ہے کہ اللہ سچ ہے، رسول بھی سچ ہے، قرآن بھی سچ ہے، اسلام بھی اللہ کا سچا دین ہے ان کے دل میں یقین کہ نہیں؟ پختہ یقین ہے، زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھتے ہیں، لیکن حکم اللہ کا نہیں مانتے، محمد الرسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتے۔ یہودی اور عیسائی اہل کتاب اللہ کو سچا، نبی کو سچا، اسلام کو سچا مانتے تھے، زبان سے اقرار بھی کرتے تھے، اللہ کا حکم وہ نہیں مانتے تھے، نبی کی اتباع وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ دونوں چیزیں وہ کرتے تھے، پہلی وہی چیزیں ہم بھی کرتے ہیں، اللہ کا حکم اور نبی کی اتباع ہم بھی نہیں کرتے۔ وہ یہودی کے یہودی اور میں اور آپ مومن کے مومن، ٹھیک ہے، یہ دیانتداری ہے، انصاف ہے، ایمان اسی کا نام ہے۔ ایمان اسی کا نام ہے۔ نماز پڑھنی نہیں ساری زندگی، بغیر نماز کے مر جانا ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم ہے اللہ کی میں جھوٹ نہیں بولتا، اور روزانہ آتے ہیں میرے پاس فیصل آباد میں فتوے لینے والے طلاقوں کے، جی 3 طلاقیں دے دی، فتویٰ دے دو، روزانہ آتے ہیں بلا ناغہ۔ میں نا اتنی آسانی سے فتویٰ دیتا نہیں ہوں، میں نے بھی رب کو جواب دینا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی جان صحیح بتانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا میرے سامنے، آپ روزانہ کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ آپ روزانہ کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اکثریت تو کہتی ہے کوئی نہیں پڑھتے، اور کئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کبھی 1 پڑھ لیتے ہیں، کبھی 2 پڑھ لیتے ہیں۔ میں یہ جو کہتے ہیں نا ہم پڑھتے ہیں نمازیں، جو کہتے ہیں نا ہم نہیں پڑھتے، ان سے نہیں میں سنتا۔ جو کہتے ہیں نا ہم نماز پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں اچھا ذرا التحیات للہ والصلوات والطیبات سے پڑھنی شروع کریں نماز۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 3 سال ہو گئے آج تک 2 بندوں نے سنائی۔ میں ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا، سکھوں کی نہیں کر رہا، یہودیوں کی نہیں کر رہا، عیسائیوں کی نہیں کر رہا، کمیونسٹوں بدھ متوں کی نہیں کر رہا، قسم اللہ کی کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، آج تک مجھے 2 بندوں نے سنائی ہے۔ اتحیات آتی نہیں، اتحیات نماز ہی نہیں آتی، بکواس کرتے ہیں آ کر میرے سامنے، نماز پڑھتے ہیں ہم فتویٰ لینے کے لیے۔ جو نماز پڑھتا ہو اس کو اتحیات آتی ہوگی کہ نہیں آتی ہوگی؟ اس کو اتحیات ہی نہیں آتی۔ یہ نہیں کہ نوجوان صرف، بوڑھے بھی، سفید بالوں والے بھی، اللہ کی قسم آج تک نہیں سنائی انہوں نے مجھے اتحیات، آتی نہیں، نماز پڑھتا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں نماز پڑھنے کی۔ اب ان کے دل میں یقین ہے اسلام سچا ہے، زبان سے کلمہ بھی پڑھا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی اتباع نہیں کی۔ ان میں اور یہودیوں میں، ان میں اور عیسائیوں میں جو فرق ہے وہ مجھے آپ سمجھا دیں، مجھے تو سمجھ نہیں آیا آج تک، آپ میں سے کوئی سمجھا دے کیا فرق ہے، وہ کیوں یہودی اور یہ کیوں مومن؟ ایمان کس بلا کا نام ہے؟ بغیر نماز کے مومن کیسے، کہاں، کیسے ممکن ہے؟ اتباع نہیں، وہ یار یہی تو فرق یہودیوں اور ہم میں، وہ بھی اتباع نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے، وہ یہودی اور ہم مومن کیسے؟ ایک اور مثال دیتا ہوں، اللہ اکبر، موٹی سی مثال ہے، بڑی تکلیف دہ ہے، اللہ کی قسم بڑی تکلیف دہ ہے، لیکن بات سمجھانا چاہتا ہوں مسئلہ، تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ایمان ہوتا کیا ہے، آج تک ہم نے ایمان سمجھا کیا ہے، اور کتنے لوگوں کو پتہ ہے ایمان کس بلا کا نام ہے ہمارے معاشرے میں۔ اچھا چلو یہ 90% تو ایسے ہیں نا جو ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، اور جو 10% پڑھتے ہیں ان میں 5 پڑھنے والے کتنے ہوں گے؟ باجماعت 5 پڑھنے والے کتنے ہوں گے جی؟
1% یا 2% ملے گی آپ کو۔ مسجدیں بڑی بڑی ہوئی ہیں، مسجد محلوں میں، آبادیوں میں، اذانیں ہوتی ہیں 5 وقت، کوئی ایک دکان مسجد کے ارد گرد بند ہوتی ہے اذان کے وقت؟ یہودیوں کی اذانیں مسجدیں، دکانیں، عیسائیوں کی دکانیں، ہندوؤں کی، سکھوں کی ہیں، کمیونسٹوں کی ہیں، بدھ متوں کی، کن کی ہیں؟ کن کی ہیں یار؟ مسلمانوں کی ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کی ہے، اہل حدیثوں اہل سنتوں کی ہے، عاشقان غلامان کہلانے والوں کی ہیں، لیکن نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں، فرصت ہی نہیں۔ ہیں کون؟ گڑے ہوئے، مچھے ہوئے، سکے بند مومن۔ ان سے بڑا مومن کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ کوئی 1 پڑھتا ہے، کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 4 پڑھتا ہے، ہاں 5 پڑھنے والے 1% یا 2% ملے۔ جماعت کا تو پرواہ ہی کوئی نہیں کہ جماعت بھی کچھ ہے۔ سب سے زیادہ فجر کی نماز پڑھنے والے ملیں گے آپ کو یہ 2-3 والوں میں، اور وہ بھی کیسے پڑھتے ہیں؟ فجر کی جماعت ہو جاتی ہے، سورج نکلنے تک مسجد میں آتے رہتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں بے شمار لوگ آتے ہیں جو اپنی اپنی پڑھ کے اور جا رہے ہوتے ہیں، احسان چڑھا کر جا رہے ہوتے ہیں رب پر کہ پڑھ لی نماز ہم نے۔ رب نے اس طرح پڑھنے کا حکم تو دیا ہی نہیں، ورکعوا مع الراکعین کا حکم تھا، اس طرح پڑھنے کا نہیں تھا کہ سورج نکلنے تک آتے جاؤ اور پڑھ کے جاتے جاؤ، یہ تو رب کا حکم ہی نہیں۔ اچھا چھوڑیں یہ نماز کی بات تو چھوڑیں، دوسری مثال دیتا ہوں۔ قرآن میں رب نے لکھا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ۔ اور مسلمانوں، یہ کافروں سے، اللہ کے دشمنوں سے، نبی کے خاکے بنانے والوں سے، اسلام کو انتہا پسندی دہشت گردی کا دین کہنے والوں سے، قرآن جلانے والوں سے، مسلمانوں کی عصمتیں لوٹنے والے ان بدبختوں سے کیا کرو؟ قرضے لو، ہاں سود پر قرضے لو، ان سے دوستی لگاؤ، لڑو ان سے۔ اللہ کا حکم ہے کیا کرو؟ حتی لا تکون فتنۃ، اس وقت تک لڑو جب تک اللہ کی زمین سے فتنہ ختم نہیں ہو جاتا، لڑتے رہو۔ کتب علیکم القتال، تم پر ان کے خلاف لڑنا فرض کر دیا گیا۔ مولوی صاحب نے فرض کیا نا، قاری صاحب نے، ہاں کس نے فرض کیا؟ رب نے۔ 2 آیتیں نہیں ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کہتا ہوں 480 سے زیادہ آیتیں انگلی رکھ کے گنوا سکتا ہوں جہاد کے متعلقہ۔ قرآن میں کتنی؟ 480 سے زیادہ آیتیں انگلی رکھ کر قرآن سے گنوا سکتا ہوں آپ کو۔ علماء کہتے ہیں ساری آیتوں کو ایک جگہ پر جمع کرو 7 پاروں کے قریب بن جائے گا قرآن۔ اچھا محمد الرسول اللہ پر اترنی شروع ہوئی، مدینہ طیبہ کی 10 سالہ زندگی اللہ کے نبی نے پوری کی پوری جہاد و قتال کے میدانوں میں صرف کر دی۔ 80 جنگیں لڑی خود امام الانبیاء نے۔ کتنی لڑی؟ کتنی لڑی؟ 27 میں بے نفس نفیس خود شریک ہوئے، 27 جنگوں میں خود شریک ہوئے محمد، اور آپ کا دانت ٹوٹا، آپ کا سر پھٹا، خود کی کڑیاں آپ کے رخسار پر چبھی، لہو لہان ہو کر احد کے دامن میں بے ہوش ہو کر گر پڑے، 70 صحابہ آپ کے سامنے شہید ہو گئے، ہاں احد میں۔ ساری زندگی خطرات میں گزار دی محمد رسول اللہ نے اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے۔ میرے محترم بھائیوں، ناراض نہیں ہونا، میرا پھر وہی سوال ہے، میں ایمان سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایمان کو ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ ایمان شے کیا ہے؟ آج تک ایمان کس ایمان کو لیے پھرتے ہیں میں اور آپ؟ یہ جتنے لوگ ہیں 5 درجن کے لگ بھگ حکومتیں ہیں مسلمانوں کی دنیا میں۔ کتنی؟ 5 درجن۔ موجودہ افغانی حکومت کے علاوہ مجھے ایک حکومت کا نام بتاؤ جو اللہ کے حکموں پر نبی کی اتباع کرتے ہوئے جہاد کا علم اٹھائے ہوئے ہو۔ مسلمانوں کی حکومتوں میں سے ایک حکومت کا نام بتا دو، بتاؤ گے؟ ہاں وہ تو دہشت گردی کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ دہشت گردی کہتے ہیں۔
قسم اللہ کی مسلمان دہشت گردی کہتے ہیں۔ کیا قصور ہے حافظ سعید کا؟ کیوں بند ہے حافظ سعید؟ نظر بند ہے، کیا قصور ہے؟ کہتے ہیں دہشت گرد ہے۔ یہودی عیسائی کہیں دہشت گرد ہے سمجھ آتی، لیکن 5 درجن مسلمان حکومتیں بھی کہتی ہیں کہ دہشت گردی۔ میرے بھائیوں چھوڑے حکومتوں کو، وہ بے دینوں کی صحیح۔ میرا پھر سوال ہے، 1.5-2 ارب کلمہ پڑھنے والے دنیا میں موجود ہیں۔ ان کلمہ پڑھنے والوں میں ان 480 آیتوں پر عمل کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ جی آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے ان کی حیثیت، کوئی نسبت نہیں ہے ان کی۔ مجھے یقین ہے یہ جتنے جہاد سے جان چھڑانے والے، کنی کترانے والے، بھاگنے والے، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے ظن غالب ہے ان کے دل میں یقین ہے اللہ بھی سچا ہے، رسول بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، اور کلمہ بھی ماشاءاللہ سارے پڑھتے ہیں، لیکن حکم اللہ کا نہیں مانتے، اتباع محمد الرسول اللہ کی نہیں کرتے، نہیں نہ کرتے۔ یہودی بھی یہی کام نہیں کرتے تھے، وہ 2 کام وہ بھی کرتے تھے، وہ 2 کام ہم نے بھی کیے۔ اتباع یہودی بھی نہیں کرتے تھے، ہم بھی نہیں کرتے تھے، وہ یہودی کے یہودی اتباع نہ کر کے اور ہم مومن کیوں؟ فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ یہ کون سی دیانتداری ہے جو میں اور آپ اپنائے بیٹھے ہیں؟ کون سا انصاف ہے؟ یار کوئی رب کا بھی ڈر ہونا چاہیے، کوئی انصاف بھی ہونا چاہیے تھوڑا سا۔ ویسے میرا خیال ہے یہ جو آیتیں 400 سے زیادہ آیتیں قرآن میں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مدنی زندگی، یہ آیتیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مدینے کے مسلمانوں کے لیے تھی، آج کے مسلمانوں کے لیے نہیں آئی ہیں یہ آیتیں۔ ایسے ہی ہے نا جی، ہمارے لیے تو نہیں نا اتری ہے، یہ صرف رسول اللہ کے لیے اتری تھی یا صحابہ کے لیے اتری تھی، ہمارے لیے نہیں ہے یہ۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اہل حدیث نام رکھ لو، اہل سنت نام رکھ لو، عاشق رسول غلام مصطفیٰ کا نعرہ لگا دو، پکے گڑے سکے بند مچھے ہوئے مسلمان، سکے بند رہا، جنت ہے ہی تمہاری۔ وہ نبی تو پاگل تھے جو اپنا سر پھٹواتے پھرتے تھے، جو اپنے آپ کو خطرات میں ڈالے پھرتے تھے، جو اپنے صحابہ کو قتل کرواتے تھے، وہ تو بیوقوف تھے، تم عقل مند ہونا پڑے۔ وہ آیتیں صرف انہی کے لیے اتری تھی، ہمارے لیے تو یہ آیتیں آئی نہیں دنیا میں، ہم ان کے مکلف ہی نہیں۔ کیا یہی رویہ نہیں مسلمانوں کا؟ پھر کہتے ہیں مومن ہیں ہم۔ کیسے مومن بھائی؟ ایمان کس بات کا نام ہے؟ یہودی کیوں مومن نہیں؟ عیسائی کیوں مومن نہیں؟ عبداللہ بن ابی کیوں مومن نہیں؟ تیسری مثال اور میری بات ختم۔ اللہ نے یہ 3 مثالیں صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے دی ہیں، میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے یا پریشان کرنا نہیں ہے آپ کو۔ فیصلہ کریں تاکہ میں اور آپ فیصلہ کریں کہ ہمارا ایمان کس درجے کا اور کہاں کھڑے ہیں۔ ویسے اگر قرآن بھی سنیں تو قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انما المؤمنون، انما کلمہ حصر ہے۔ انما کیا ہے؟ کلمہ حصر۔ کلمہ حصر کا مطلب ہے صرف اور صرف مومن کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے کوئی شک نہیں کیا۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ اولئک هم الصادقون، اللہ کہتے ہیں صرف یہ لوگ سچے۔ اس کا مطلب ہے جو ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے، اتباع کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن مال اور جان سے جہاد نہیں کرتا، اس کا دعویٰ سچا ہے۔ قسم اللہ کی قرآن کہتا ہے اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، جھوٹ ہے اس کا دعویٰ ایمان کا۔
اولئک ہم سچے یہ ہیں، سچے یہ ہیں۔ قرآن نے کہا صرف یہ سچے، مومن بھی صرف یہ ہے اور سچے بھی یہ ہیں۔ اچھا تیسری مثال، اللہ نے سود حرام کیا کہ نہیں؟ کیوں جی کیا ہے؟ ہاں صحیح سے بتائیں۔ اتنا واضح حرام ہے، آپ کسی جاہل سے جاہل بندے کو بھی پوچھ لو سود حلال ہے یا حرام ہے تو کیا کہے گا وہ؟ حرام ہے۔ اس کا مطلب ہے جو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا، انگوٹھا لگاتا ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ سود کیا ہے؟ حرام ہے۔ اتنا بڑا حرام ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے، رب نے اس کو جنگ قرار دیا اپنے اور اپنے رسول کے خلاف۔ اور سود کے 70 درجے ہیں، 70 جز اور حصے ہیں۔ جو سب سے چھوٹا حصہ ہے نا سود کا، محمد الرسول اللہ نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے بندہ اپنی ماں سے منہ کالا کر لے، اپنی سکی ماں سے بدکاری کر لے، اتنا بڑا ہے یہ سب سے چھوٹا درجہ سود کا۔ جو بڑے بڑے ہیں وہ کتنے بڑے ہوں گے؟ اتنا بڑا گناہ یار، اتنی بڑی بغاوت۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری، توجہ کرنا، میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے اور آپ نے سمجھنا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا ہوا ہے، کہاں کھڑے ہیں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کہتے ہیں کس کو ہے؟ ہم نے آج تک ایمان کیا سمجھا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی پر آیت اتری سود کے حرام ہونے کی، آپ میدان منی میں تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، 10 ذو الحجہ کا دن تھا، پیارے پیغمبر نے اعلان کر دیا خطبہ دیتے ہوئے، او لوگوں جاہلیت کا سارے کا سارا سود محمد الرسول اللہ کے قدموں کے نیچے دفن، ختم۔ اور سب سے پہلا سود جس کے میں محمد خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، وہ ختم۔ ایک ٹیڑی پیسہ کسی سے نہیں لینا، سارے کا سارا پیارے پیغمبر نے کہا ختم ہو گیا، ختم۔ آج سارے کا، مسلم شریف کی حدیث ہے، سارے کا سارا ختم۔ کتنے دنوں میں ختم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 1 سیکنڈ میں اعلان کر دیا ختم، بس نہیں چلنا سود، ختم۔ آج میرا پھر وہی سوال ہے تاکہ ہم ایمان کی حقیقت کو پہچان لیں، پھر وہی سوال ہے 60 مسلمان حکومتوں میں سے ایک حکومت کا نام بتاؤ جس نے محمد الرسول اللہ کی اتباع میں اپنے ملک سے سود کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا ہو؟ بتاؤ بھائی، بتاؤ۔ 100 روپیہ انعام لے لو، مجھ سے دوں گا جو بتائے گا ایک ملک کا نام۔ کوئی بھی نہیں ہے، قسم ہے اللہ کی، کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، کوئی بھی نہیں ملے گا، نہیں دنیا میں ملک جس نے مکمل طور پر سود کو اپنے معاشرے سے کیا کر دیا؟ مٹا دیا ہو، دفن کر دیا ہو۔ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریے پر بننے والا مسلمانوں کا ملک ہے، ایسا ہی ہے نا جی؟ 20 لاکھ لوگوں نے لا الہ کی خاطر قربانیاں دی۔ کس کی خاطر دی؟ لا الہ کی خاطر۔ مسلمانوں کا ملک، 98% آبادی مسلمانوں کی، کلمہ پڑھنے والوں کی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ناراض نہیں ہونا، میں کسی پر کیچڑ نہیں اچھالتا، میں تو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ 1999 میں پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ سود کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، اور یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہوا مسلمانوں کا ملک ہے۔ اللہ اور اس کا رسول مسلمانوں کو سودی لین دین کی اجازت نہیں دیتے۔ ہمارا فیصلہ ہے کہ سود کو پاکستان سے 2 سال کے اندر اندر سارا سودی نظام دفن کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ کتنے سالوں میں؟ امام الانبیاء نے کتنے سالوں میں ختم کیا؟ 1 لمحے میں۔ انہوں نے کہا 2 سالوں میں ختم کر دو، چلو کوئی مسئلہ نہیں، 2 سالوں میں ہی صحیح۔ اس وقت کا ہمارا پاکستان کا وزیر اعظم جو کلمہ بھی پڑھتا تھا، مسلمان تھا، یہودی، ہندو، عیسائی، سکھ، کمیونسٹ، بدھ مت، مجوسی نہیں تھا، کلمہ پڑھنے والا زندہ ہے، مرا نہیں ہے، آج بھی زندہ ہے، وہ مرا نہیں ابھی تک۔ قسم ہے اللہ کی، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں،
وہ گیا، اس نے سپریم کورٹ میں جا کر ریٹ دائر کر دی، یہ کہہ کر کہ شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سٹے دیا جائے، کیونکہ سود اگر ختم کرتے ہیں تو ملک چل نہیں سکتا، سود کے بغیر ہمارا ملک چل نہیں سکتا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب ہے آسمانوں والے رب نے تو سود اس لیے حرام کیا کہ پاکستان نہ چلے، پاکستان نہ چلے، پاکستان کا ستیہ ناش ہو جائے۔ رب دشمن تھا پاکستان کا، پاکستان کے مسلمانوں کا دشمن تھا، یہ سارے بھوکے مر جائیں، اس لیے رب نے ان پر سود کیا کر دیا۔ اور یہ وزیر اعظم لعنتی، یہ پاکستان کا بھی خیر خواہ، قوم کا بھی خیر خواہ، ہمدرد آیا ہے، یہ کہتا ہے رب تو اس کا دشمن ہے، مٹانا چاہتا ہے اس ملک کو، میں مٹنے، یا تو حرام کرتا ہے میں حرام نہیں ہونے دیتا۔ ہمارے ماشاءاللہ ججوں نے سٹے دے دیا، اسے سٹے مل گیا۔ 22 سال، کعبے کے رب کی قسم 22 سال گزر گئے سٹے فیصلے کو روکے ہوئے۔ دیانتداری سے بتاؤ ملک چل پڑا ہے؟ بے روزگاری ختم ہو گئی، مہنگائی کا نام و نشان مٹ گیا، تنگ دستی ختم ہو گئی، IMF ورلڈ بینک کے کتوں سے، ان کی غلامی سے چھٹکارا اور نجات بھی مل گئی، چل پڑا نا ملک، ستیہ ناش ہو گیا، پہلے کا بھی زیادہ بیڑا غرق ہو گیا۔ آسمانوں والے رب نے کہا تھا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقہ، رب سود کو مٹاتا ہے، سود خود نہیں مٹتا، وہ اصل زر کو بھی لے ڈوبتا ہے، وہ بیڑا غرق۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، یہ جو معیشت کا بیڑا ڈوبا پڑا ہے نا، اس میں بہت بڑا ہاتھ اس سود کی لعنت کا ہے۔ رب کہتا ہے سود مٹاتا ہے، یہ بدبخت کہتا ہے کہ نہیں سود بند کریں تو ملک مٹتا ہے۔ اچھا اب دیانتداری سے بتائیں، پھر لطف کی بات ہے 2022 کے آخری مہینے میں دوبارہ عدالت نے فیصلہ دیا کہ سود کیا ہے، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حرام کیا، ہم نے نہیں۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، اللہ اور اس کا رسول سود چلانے کی اجازت نہیں دیتے، ہم فیصلہ دیتے ہیں پاکستان سے 5 سال کے اندر اندر سودی سسٹم ختم کر دو۔ یہ 2022 میں 21 میں یہ 22 جا رہا ہے، یہ 22 ہے، 21 کے آخری مہینے میں ان کا فیصلہ آ گیا، دوبارہ فیصلہ کر دیا۔ اب پاکستان کا وزیر اعظم نہیں، وزیر اعظم نے حکم دیا پاکستان کی 5 بینکوں کو، اسٹیٹ بینک، UBL، مسلم کمرشل بینک اور 2 بینکیں اور ہیں، 5 بینکوں نے اٹھ کر سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کر دی کہ اس فیصلے کے خلاف سٹے دیا جائے، ملک نہیں چل سکتا سود کے بغیر۔ یار رب کے خلاف بغاوت اور جنگ، نبی کے خلاف جنگ، رب کا مقابلہ، رب کے مقابلے میں خود کتے خدا بن کر بیٹھ گئے ادھر، اور ہے کون؟ مومن مسلمان۔ ان سے بڑا مومن اور مسلمان پیدا ہی نہیں ہوا دنیا میں، آسمان نے دیکھا ہی نہیں۔ یہودیوں کا قصور کیا ہے، عیسائیوں کا قصور کیا ہے، وہ کیوں کافر اور یہ کتے کیوں مسلمان؟ حکم رب کا انہوں نے بھی نہیں مانا، انہوں نے بھی نہیں مانا، وہ رب کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوئے، یہ تو رب کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اچھا چھوڑو، ناراض نہیں ہونا، کتنی بینکیں ہیں آپ کے ملتان میں؟ کیوں جی کتنی بینکیں ہیں؟ تھوک کے حساب سے ہیں یار، گن نہیں سکتے، گن ہی نہیں سکتے۔ پورے پاکستان میں لاکھوں بینکیں ہیں، کتنی ہیں؟ لاکھوں بینکیں۔ ان بینکوں کو چلانے والے امریکہ کے یا برطانیہ کے یا یورپ کے چوڑے ہیں یا اسرائیل کے یہودی ہیں یا ہندوستان کے ہندو ہیں؟ کون ہیں؟ ہمارے بچے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں۔ ہاں رب کے خلاف جنگ، محاذ جنگ کھول کر محاذ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہیں کون جناب؟ مومن۔ نبی نے ایک دن میں کہا آج کے بعد دفن ختم ہو گیا، ایک ڈیڑھی پیسہ نہیں لینا،
اور یہ سارا کچھ کر بھی رہے ہیں اور پھر بھی مومن. اور ہماری صورتحال بھی ایسی ہے. ہمیں کوئی کہہ دے نا آپ کے بچے کو مینیجر لگواتے ہیں, ہم تو الٹی چھلانگیں لگائیں گے, پیسے بھی دیتے ہیں, سفارشیں بھی کرواتے ہیں. یہ نہیں سوچا کبھی کہ 24 گھنٹے رب کی لعنت کا دروازہ کھول رہے ہیں اپنی اولاد پر, اپنے گھر پر. کعبے کے رب کی قسم ہے, یہ بینک مینیجر, بینک کے کلرک, ملازمین 24 گھنٹے آسمانوں والے رب کی لعنت برستی ہے ان پر, لعنت برستی ہے. لعنتی ہے سارے, حرام کھا رہے ہیں, حرام کھلا رہے ہیں اپنی اولادوں کو, ماں باپ کو. خنزیر اور کتے سے بھی بدتر کمائی ہے ان کی. مومن ہے رب کے خلاف, جو رب کے خلاف لڑے, نبی کے خلاف لڑے, کتنا بڑا مومن ہے وہ. اس سے بڑا مومن کون ہوگا دنیا میں. کیا کہا رب نے قرآن میں, اللہ اکبر, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اس کا مطلب ہے ایمان اور سود دونوں چیزیں کٹھے نہیں چل سکتے. ایمان بھی رہے اور سود بھی چلے, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں تو سب کچھ موجود ہے, ایمان بھی موجود ہے, سود بھی موجود ہے, ختم بھی نہیں کرنا, چھوڑنا بھی نہیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کروڑوں روپے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں اور قومی بچت کے اداروں میں رکھے ہوئے ہیں, سود لے رہے ہیں. کئیوں نے سود پر رقمیں لے کر اپنی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں, کاروبار کر رہے ہیں اور بینکوں کو سود دے رہے ہیں. میں ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں یار. رب نے حرام کیا, ہم نے مانا ہی نہیں رب کا حکم. نبی نے قدموں کے نیچے دفن کر دیا, ہم نبی کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہی نہیں اور ہے مومن. پھر ایمان کیا ہوا؟ جو میں اور آپ لولا لنگڑا ایمان لیے پھرتے, اسی کا نام ہے نا ایمان ہے. پھر جو آیت میں نے پڑھی نا شروع میں, بہت ٹائم لے لیا آپ کا, آپ نے مغرب سے لے کر انتظار کیا ہے. میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, پھر معذرت کرتا ہوں آپ سے, آپ کا بہت قیمتی ٹائم ضائع ہوا ہے, میری معذرت. اللہ اکبر. جو آیت میں نے شروع میں پڑھی گفتگو شروع کرنے سے پہلے, 32 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی. دوبارہ سنیں, ذرا دوبارہ سنیں, غور سے سننا ہے, غور سے سنیں. یہ اللہ کا فرمان ہے, قل اطیعوا اللہ والرسول. اے محمد ان دنیا والوں کو کہہ دو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا انہیں بتا دو اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑو گے, پھرو گے, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. لفظ کیا ہے؟ کافرین. سمجھ نہیں ہے یہ آپ کو, ابھی سمجھاتا ہوں. اگر یہ آیت اس طرح ہوتی, توجہ کرنا, ختم ہونے لگی میری بات. اگر آیت اس طرح ہوتی, فَإِن تَوَلَّوْا اگر تم منہ موڑو گے, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّكُمْ اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا. تو معنی ٹھیک بننا تھا یا غلط؟ کیوں جی؟ ٹھیک بنتا تھا معنی, غلط نہیں ہوتا تھا. تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اگر تم پھر گئے تو اللہ تم سے محبت. اگر یہ لفظ ہوتے تو معنی غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے یہ لفظ نہیں بولے. اگر یہ لفظ ہوتے فَإِن تَوَلَّوْا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑو گے, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَوَلِّينَ اللہ منہ موڑنے والوں سے محبت نہیں کرتا. معنی ٹھیک بنتا تھا کہ غلط؟ ٹھیک بنتا تھا. اللہ نے یہ لفظ بھی نہیں بولا. رب نے لفظ کیا بولا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ یہ میری طرح اور آپ کی طرح بغیر سوچے سمجھے اندھا دھند لفظ بولتا ہے نا رب بھی. یہ قرآن میں بغیر سوچے سمجھے ہر لفظ اتارا ہوا ہے رب نے. کیا رب کو کافرین کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں آتا تھا اس آیت میں نازل کرنے کے لیے؟ کیوں اتارا رب نے کافرین کا لفظ؟ ہم ایمان کو کیا سمجھے بیٹھے ہیں؟
ایمان ہوتا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، یہ کام کافروں کا ہوتا ہے۔ تم کلمہ پڑھتے ہو، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، تمہاری شان کے لائق نہیں۔ تمہاری شان کے لائق نہیں، تم کافروں والا کام کرو، یہ تو کافروں کا کام ہے۔ تم تو کلمہ پڑھتے ہو۔ تو پھر کیا خیال ہے، کافروں والا کام کرنا ہے یا مومنوں والا؟ مومنوں والا کام کیا ہوتا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ کہتے ہیں مومنوں والا کام یہ ہوتا ہے، ان کے کان میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پڑی، انہوں نے کہا ہم نے سن لی اور مان لی، بس سن بھی لی اور وہ کافروں کا کام کیا ہے؟ سمینا و اسینا، ادھر سے سنی اور ادھر سے نکال دی۔ اب کلمہ پڑھنے والوں کا کام کون سا ہے؟ صحیح بتائیں آج۔ ادھر سے سنا اور ادھر سے نکالا، سمینا و اسینا والا۔ ناراض نہیں ہونا اگر کوئی سمینا، اولاً تو سمینا ہوتا ہی نہیں۔ جمعہ پڑھنے کتنے آتے ہیں؟ صحیح بتائیں۔ 5% ہوتے معاشرے کے؟ نہیں ہوتے، 5% نہیں ہوتے جمعہ کے لیے آنے والے، باقی جو 95% ہے وہ پڑھتے ہی نہیں جمعہ، وہ سمینا کرتے، وہ اللہ کی بات سنتا ہی نہیں، تیار ہی نہیں سننے کے لیے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سننے کا۔ اور اگر سن بھی لیں آگے پھنسے کئی آتے ہیں صرف نمازیں نہیں پڑھتے، صرف کیا کرنے آتے ہیں؟ جمعہ پڑھنے۔ اگر آ جائے نا تو جو کچھ سن لیا خانے میں بیٹھ بھی جاتا ہے، خانے میں بیٹھ بھی جاتا ہے۔ مسجد کے دروازے سے نکلتے ہوئے نا وہ کہتے ہیں مولوی صاحب باتیں تو تمہاری اچھی ہیں، سمجھ بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ باتیں باہر نہیں چلتی، یہ مسجد میں چلتی ہیں۔ جو سنا ہوتا ہے نا وہ مسجد کے اندر ہی جھولی جھاڑ کر جیسے خالی کھولی آتے ہیں ویسے ہی واپس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب اتنے ہی رکھو۔ کیا ایسے ہی رویہ ہمارے معاشرے کا؟ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ کیوں میرے بھائیوں؟ جو سنتے ہیں ادھر ہی جھاڑ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب اتنے ہی رکھو گلاں ساریاں، یہ باہر نہیں چلتی، اسی معاشرے 'چ بھی جینا ہے۔ مرضی ہے بھائی آپ کی، میں منوا تو نہیں سکتا، میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے، میرے پاس اختیار نہیں ہے، میری ڈیوٹی بھی نہیں ہے میں زبردستی آپ سے منواؤں۔ منت کر سکتا ہوں آپ کی، منت سمجھ لیں، دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کے دل کھول دے، نرم کر دے، یا اللہ سینے کھول دے، یا اللہ ان سب کے دلوں کو اپنی اور اپنے نبی کی حقیقی اطاعت اور اتباع کی طرف دعا کر سکتا ہوں، دے کچھ نہیں سکتا، کچھ نہیں دے سکتا۔ میرے بھائیوں اگر میری منت کو مان لو تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں اپنے مفاد کے لیے آپ سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، یہ کڑوی کڑوی باتیں ضرور ہیں، ترش باتیں ہیں، قسم اللہ کی آپ کا دل دکھانے کے لیے نہیں تھی۔ میرا اور آپ کا کوئی وراثت کا کوئی اپنا کاروباری جھگڑا، کوئی برادری کا جھگڑا بھی نہیں ہے ہمارا۔ میں صرف یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں، آپ نے اپنا اتنا زیادہ قیمتی وقت دیا ہے، میں آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، بس، اور کوئی مقصد نہیں ہے میرا۔ تو کیا خیال ہے، ایمان ہمارا ٹھیک ہے یا گڑبڑ ہے ابھی؟ تھوڑی سی ہے، تھوڑی سی ہے یا زیادہ ہے؟ زیادہ ہے۔ تو اسی حالت میں رہنا ہے نا ساری زندگی مرتے دم تک، یا اصلاح کرنی ہے؟ میرے بھائیوں اصلاح کر لو گے تو اللہ کی قسم بچ جاؤ گے، آخرت سنوار لو گے، نہیں تو پچھتانا پڑے گا، اور وہاں پچھتایا ہوا کام نہیں آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔
رب زندہ رکھے تو ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب موت کا وقت آئے تو رب ایمان پر مقبول شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔